الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، جس طرح ایک غلام جو متعدد مالکوں کی ملکیت میں ہو وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں خوش دلی اور سکون کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا، تو پھر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر انسانوں کو بندگی میں بھی متعدد معبودوں کی بندگی کرنا پڑے تو وہاں بھی ان کی حالت یہی ہوگی. اس لیے الہ واحد ہی کافی ہے، اللہ کی ذات جو مالک ہے. اور دوسری بات سمجھنے کی کہ اگر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اور ہے بھی، اب بھی ہے، جو لوگ ہماری ملازمتوں میں لگے ہوئے ہیں یا ہم جن کے ایک نوکری میں ملازمت میں ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی ایک غلامی ہے اور اس کا بھی ایک صلاح اور معاوضہ ہے. میں آپ کا یہ جاب لے لیتا ہوں، اس کی اتنی سیلری ہوگی، یہ ٹائمنگ ہوگا اور یہ آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی، میں یہ کر سکوں گا یہ نہیں کر سکوں گا، یہ سب باتیں تھے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان غلام ہے کسی کا، وہ تو صرف اس کے باڈی اور صلاحیتوں کا مالک ہے، اس کے دماغ، روح اور عقل کا مالک نہیں. اللہ رب العزت اپنے بندے کی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کا خالق بھی ہے. پیدا فرمایا، آنکھیں دی، آنکھوں کو نور بھی دے، کان دی، قوت سماعت بھی دی، کھوپڑی میں مغز ڈال دی، اس میں سوچنے سمجھنے اور سٹور کرنے کی صلاحیت. بندگی کا شرائط اللہ رب العزت نے اس طرح بنائے کہ یہاں وہی کچھ کرو جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ تم میرے مال ہو، اور اس کے عوض مجھ سے وہ لے لو کہ جو تیری دل چاہے. ایک معمولی سے غلامی لو، ایک معمولی سے غلامی دو اللہ کو، اور اللہ رب العزت سے ابدی، سرمدی، قائمی اور دائمی ایسی سلطنتیں لو، خوشیاں لو کہ جن کا کبھی ازالہ نہیں ہوگا. اور یہاں دنیا میں تو ہماری ہر ایک چیز چھکتے ہیں، چاہے وہ خوشی ہو یا غم. پر آخرت کا تناسب بھی دیکھ لو، کیونکہ انک میت و انہم میتون. جہاں تک زندگی ہے، یہاں کے معاملات ہیں، یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہوں گے. صنادید قریش، منافقین مدینہ یا سلاطین ایران و روم، انک میت، آپ تو مر رہے ہیں، مریں گے، آپ کو مرنا ہے. انہم میتون، یہ بھی مریں گے. کیا گارنٹی ہے کہ آپ تو مر جائیں گے مگر ان کی زندگی قائمی و دائمی رہے گی؟ ان کو بھی تو مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. موت کے بعد، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں لڑ پڑو گے. ہاں ہے نا، سورہ بقرہ میں قرآن کریم کا یہ ارشاد گرامی بھی موجود ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جن کی تابعیت کی گئی تھی دنیا میں، جن کی بات مانی جاتی تھی، چاہے صحیح ہوتی یا غلط، اس کی بات مانی جاتی تھی،
قیامت کے دن یہی آدمی ان لوگوں سے منکر ہوتا ہے جنہوں نے دنیا میں اس کی باتیں مانی، اس کی باتیں مانی تھی، اس کے کہنے پر جائز و ناجائز کا تصور مٹا دیا تھا، حق و باطل کے تمام تمیز ختم کیے تھے۔ یہ آدمی اپنے پیروکار لوگوں سے اظہار براءت کریں گے، نہیں بابا ہم نے کب بتایا؟ تو قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ تو جن لوگوں نے ان کی اتباع کی تھی، جائز و ناجائز حق و باطل سب کچھ ختم کر دیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ کاش اگر ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تو ہم ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، ان سے اپنے تمام ناطے توڑیں گے، جس طرح آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ تو کیوں نہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اللہ کی بندگی میں آگے بڑھو، زندگی کے لمحات کی قیمت جان لو، اور جو مقاصد اللہ رب العزت نے دے دیے ہیں ان مقاصد کی تفہیم اور ترویج کو زندگی کا مقصد بنا دو کہ زندگی اللہ نے یہاں کے لیے نہیں آخرت کے لیے دی ہے۔ اور اللہ کا کلام کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بشریت کی ہدایت اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے، ان سب کی اتباع قیامت کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ سب سے قیمتی چیزیں جو وہاں لمحہ لمحہ بدترین شرائط میں میرے اور آپ کے کام آ جائے گا۔ اس لیے وہاں کی جدال کی بجائے یہاں باطل سے لڑو، ان کی باتیں نہ مانو، حق کے ساتھ رہو، جان مال اور حقیقت کو لے کر اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی رسول پر چلو، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔